دنیا کے اندر جو ہے 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور ایک اللہ سے مدد بھی چاہتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ آپ کو ملیں گے جو ایک اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ان کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، یعنی دیوی دیوتاؤں کو بھی مانتے ہیں اور اسی کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اسی سے مدد بھی چاہتے ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو بالکل اللہ کا انکار کرتے ہیں، اسی کو ملحد کہتے ہیں۔ تو آئیے اس سلسلے میں چند دلیلیں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں آپ، پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر غور و فکر کریں کہ انسان، یعنی ہر انسان کے چہرے مختلف ہے، ہر انسان کا رنگ روپ الگ ہے، اور چہرے کا مختلف ہونا، رنگ روپ کا الگ ہونا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی بنانے والی ذات ہے اور وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ انسان کی جوانی، انسان جب جوان ہوتا ہے، جوان سے بڑھاپے میں قدم رکھ دیتا ہے، جوانی ڈھل جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری جوانی ختم ہو، لیکن پھر بھی جوانی ختم ہو جاتی ہے، لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو جوانی کا ختم ہونا، بڑھاپے میں قدم رکھنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی ذات ہے جو جوانی کو بنا رہا ہے اور ڈھال رہا ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ دیکھیے ہر انسان کے جسم کے اندر روح ہے، تو روح کو ہم تسلیم کر رہے ہیں بغیر دیکھے ہوئے، یعنی روح کو بغیر دیکھے ہوئے ہم مان رہے ہیں۔ ہم نے روح کو دیکھا نہیں لیکن ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ ہر انسان کے جسم کے اندر اور ہر جاندار کے جسم کے اندر روح ہے۔ اگر روح نہ ہوگی تو انسان زندہ نہیں رہے گا، تو روح کو ہم تسلیم کر رہے ہیں اور بغیر دیکھے تسلیم کر رہے ہیں۔ اسی طرح چوتھی دلیل آپ دیکھیں، عقل، ہر انسان کے پاس عقل ہے۔ ہم عقل کو نہیں دیکھے ہیں کہ عقل کیسی ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، لیکن پھر بھی ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ ہر انسان کے پاس عقل ہے۔ آپ راستے سے گزر رہے ہیں اور آپ کو ایک خوبصورت بلڈنگ نظر آئی، آپ کے ذہن کے اندر فوراً یہ بات آئی کہ جب بلڈنگ ہے تو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا۔ دیکھیے آپ بنانے والے کو تسلیم کر رہے ہیں، بغیر دیکھے ہوئے تسلیم کر رہے ہیں، بغیر دیکھے ہوئے مان رہے ہیں، حالانکہ بنانے والے کو آپ نے نہیں دیکھا۔ جب اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آپ آگے یہ سمجھیں کہ آپ جو ہے آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھائیں اور آسمان کی طرف دیکھیں کہ آسمان میں کوئی پلر ہے، کوئی ستون ہے، کوئی کھمبا ہے۔ آپ گھر بناتے ہیں، ہم گھر بناتے ہیں، کئی پلر ڈالتے ہیں، کتنے کھمبے ہوتے ہیں، لیکن آسمان میں ایک بھی کھمبا نہیں ہے، ایک بھی پلر نہیں ہے۔ تو آسمان کا ٹکاؤ اور آسمان کا بغیر پلر کے کھڑا ہونا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی ذات آسمان کو ٹکائے ہوا ہے، کھڑا کیے ہوا ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح آپ سورج کو دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، سورج کا وقت پر نکلنا اور وقت پر ڈوبنا، چاند کا وقت پر نکلنا، وقت پر ڈوبنا، ستارے کا وقت پر نکلنا، ستارے کا وقت پر ڈوبنا، یہ سب کے سب اس بات کی نشانی ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی ذات ہے جو سورج کو نکال رہا ہے، ڈبا رہا ہے، چاند کو نکال رہا ہے، ڈبا رہا ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، بارش ہوتی ہے، یہ سب کے سب اس بات کی نشانی ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی ذات اس کام کو کرنے دھرنے والی ذات ہے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ رہی بات دنیا میں فساد ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، معصوم بچے اور بچیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہیں ہے۔ یہ دنیا ٹیسٹ کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں چیزیں رکھ دی ہے، اچھی چیز بھی اور بری چیز بھی۔ یہاں پاس ہونے کے بعد جو ہے ریجلٹ جو ہے قیامت کے دن ہونا ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما توفیق الا باللہ۔